بے کسوں کی آواز حسین مولائے من حسین مصطفیٰ کے جگر پر ہمارا سلام فاطمہ کے پسر پر ہمارا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے درود پڑھا اور میں سلامتی بھیجتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، یعنی اہل بیت الاطہار پر۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں ہمیں یہ سب سے زیادہ ایک قبول کی جانے والی عبادت کہا جاتی ہے کہ درود شریف، درود و سلام، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی عبادتوں کی قبولیت میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے۔ درود آپ نے ادا کیا نہیں اور وہ اللہ کے حضور قبول ہوا نہیں، یہ اتنی پاک عبادت ہے۔ ہم جن کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے درود میں جس آل کا ذکر آ رہا ہے، آج ہم اسی آل کے لیے، اسی اہل بیت کی اس قربانی کے لیے آج ہم آئے ہیں۔ یہ ہمارا محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا آخری پروگرام ہے۔ آج کوئی بات نہیں ہوگی کہ سوائے اس چیز کے کہ کیا ہوا تھا کربلا میں، حسینیت کی بات ہوگی۔ آج آپ کو دکھائیں گے کہ اتنے سال، اتنی صدیاں، اتنا وقت گزرنے کے باوجود کیوں ہر سال غم حسین اسی طریقے سے جوں کا توں رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ غم ہمارے اپنے غموں کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا کربلا میں؟ ہم صرف ایک واقعہ جانتے ہیں، واقعہ کربلا۔ کیا واقعہ کربلا کا فلسفہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ یہ تمام باتیں ہوں گی۔ آج ہم دکھائیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر ہمارا خصوصی پروگرام جو کہ ہم کرنے کے لیے آئے ہیں کھارا در کے مقام پر، بڑا امام بارگاہ۔ آپ صرف اس بیریئر کو جب پار کر کے ان دنوں میں یہاں پر آئیں گے تو آپ کو قدم رکھتے کے ساتھ ہی اندازہ ہو جائے گا، یہ ایک قدیم عزاداری کا علاقہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ کراچی میں سب سے قدیم امام عزاداری اور ایام عزا یہیں پہ منائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شاید آپ کو بہت سارے لوگوں کو یہ جو زبان ہے وہ سمجھ بھی نہ آئے۔ یہاں پہ زیادہ تر کھوجا حضرات، جو کھوجا کمیونٹی وہ رہتی ہے، اور یہ گجراتی زبان یہاں پر درج ہے۔ اور یہ سب سے بڑی یہ جو آپ کو جو مسجد اور یہ جو امام بارگاہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ دیکھو، یہ خواجہ شیعہ اثنا عشری جامع مسجد ہے، ایک بہت ہی قدیم، ایک ایسی 1905 میں یہ کھارا در میں یہ قائم ہوئی تھی۔ 1905 سے لے کر تاحال 2023 تک اور آگے بھی یہ جوں کہ تو اسی طریقے سے اس جگہ پر ایک قدیمی جو عزاداری ہے یہیں پہ منائی جاتی ہے۔ پورے پاکستان سے یہاں تک کہ آپ کو یہاں پہ جتنے آپ کو کالے کپڑوں میں ملبوس آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، اتنے ہی آپ کو تقریباً مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ اتنی عقیدت ہے اس جو سبیل ہے، اس کو اگر میں آپ کو دکھا دوں، مٹی کے برتنوں کی یہ سبیل ہے اور یہ قدیمی سبیل کہلاتی ہے۔ ابھی ایک اور قدیمی سبیل میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی، اور وہ جو سبیل ہے نا، یہ کوئی آج کل کی نہیں، یہ سینکڑوں سال پرانی یہ سبیل ہے، ہر سال لگتی ہے۔ چھوٹے بچے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے سبیل کے پاس، یہ سبیل انہی کے ہاتھوں میں یہ سبیل لگتی ہے۔ اندر جو میں آپ کو لے کے آؤں گی تو وہ علاقہ شاید آپ نے بار بار دیکھنے کے باوجود، میرے پروگرام میں ہر سال دیکھنے کے باوجود آپ کو لگے گا کہ اور زیادہ ایکسپلور کیا جائے اس جگہ کی عزاداری کو۔ جا بجا آپ کو نظر آئیں گی اس طرح کی سبیلیں آپ کو۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اس علاقے میں ایک خاص قسم کی خوشبو ان دنوں میں آپ کو استقبال کرتی ہے، اپنے عزاداران حسین کا استقبال کرتی ہے۔ آپ کو ہر قدم کے اوپر جب جیسے جیسے اندر جاتے جائیں گے، آپ نے ایسی عزاداری کہیں اور نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ اس عزاداری کو قریب تر رکھا گیا ہے کربلا کی عزاداری کے۔ 6 محرم الحرام میں یہاں پر باقاعدہ دمام بجایا جاتا ہے، جو طبل جنگ کہلاتا ہے۔ یہ ہے وہ قدیم سبیل جو بھی آپ کو میں دکھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی آپ قدم رکھتے ہیں، جو آپ کا مین پوائنٹ ہے، اس سے پہلے جب آپ قدم رکھتے ہیں تو ایک علم شبیری آپ کا استقبال کرتا ہے اپنے عزاداران حسین کا، جن کے لیے یہاں پر عزاداری ہو رہی ہے۔ ان کا سب سے پہلے پرچم آپ کو بتاتا ہے کہ آئیے
آج آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں سب سے پہلے اس علم کو سلام کیجئے اور اپنی عزاداری ادا کیجئے. یہ جو جگہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں قدیم ترین جگہ ہے. آپ کو بلڈنگ سے اور مختلف حوالوں سے آپ کو یہ در و دیوار دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا. یہ اتنی بابرکت ایسا ایک پوائنٹ جس کو بابرکت پوائنٹ کہا جاتا ہے. کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہر سال بے تحاشا لوگ، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں پر دیگر مذاہب کے، ایون کہ آپ کو دیگر سیکٹ کے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کہ اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے ان دنوں میں خاص طور پہ یہاں پر آتے ہیں. یعنی کہ جن کو بے یار و مددگار کربلا میں جن کو ذبح کیا گیا، آج ان کی ذات جو ہے وہ لوگوں کی جھولیاں بھرنے کے، یہاں پہ لوگوں کا عقیدہ اس بات پہ کہ وہ ان کی جھولیاں بھرتے ہیں. بھرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ان کے صدقے میں جب مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی منت مانی ہو یہاں پہ پوری نہ ہوئی ہو. یہاں پر آپ کو جو سبیل نظر آئے گی وہ آپ کو عموماً اس طرح کی اس میں جو مٹی کے برتن ہیں اس میں نظر آئے گی، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہاں پر قدیم ترین عزاداری ہوتی ہے قدیم ترین طریقے سے. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسی لینگویج استعمال کریں گے، یعنی کہ وہ زبان استعمال کریں گے جو کہ یہاں کی بنیادی مادری زبان ہے. مادری زبان کا مطلب یہ کہ وہ بہت سارے ایسے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی جگہوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے بلکہ گجراتی ہے. آپ کو اکثر بیشتر یہاں پہ لوگ گجراتی زبان میں بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اشرا بھی یہاں پر ان مجالس میں پڑھا جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو آپ میرے اس سائڈ پہ جو اس وقت امام بارگاہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر گجراتی زبان میں ہی بڑا زبردست قسم کا اشرا ادا کیا جاتا ہے. اور اگر میں آپ کو تھوڑا آگے لے کر آؤں تو یہ وہی اثناء عشری کی وہ قدیمی امام بارگاہ ہے، اور یہاں سے مسلسل جو ہے وہ خواتین کی اس وقت مجلس ہو رہی ہے اور ماتم کوبی کی آوازیں آ رہی ہیں. یہاں پر بچے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ہر سال بچے یہاں پر اپنی سبیل کا اس طریقے سے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ میں ان سے صرف بات کرتی ہوں حسین کی، میں صرف ان سے بات کرتی ہوں علی شہزادہ علی اصغر کی، تو پانی دیتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اتنے سال بعد بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ اتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے یہ سبیل یہاں پہ رکھتی ہے ہر سال، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آنے والی نسل ہے، جو پتہ نہیں اس میں کتنی نسلیں آ چکی ہوں گی، کم سے کم 3 سے 4 نسلیں تو آ ہی چکی ہوں گی. ہر نسل کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ کربلا ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے صحیح طریقے سے؟ جی، ہمارا ایک لیسن ہے ہمارے بچوں کا کہ ہم جیسے سبیل نکالتے ہیں تو ہمارے بچے بھی آتے ہیں، سبیل کرتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، مجالس کرتے ہیں. اور یہ جو سبیل ہے طفلان مسلم، اس سبیل کو 108 سال ہو گیا ہے. جی، سب سے پرانی سبیل ہے. اور یہ میرے دادا ہدایت علی حاجی قلی عرف جنہوں نے قائد اعظم کو غسل دیا تھا، وہ میرے پر دادا تھے. یہ انہوں نے بانی ہے سبیل، وہ ہیں. آج اس سبیل کو 108 سال ہو گئے. اس کھارا در جو قدیمی امام بارگاہ ہے 200 سال پرانا، اس کی سب سے پہلی سبیل یہ ہے. اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ درس دیتے ہیں کربلا کا، اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، مولا نے ان کے دل میں رکھا ہے. عزاداری، ماتم، پانی پلانا، نظر دینا، تو یہ تو سب اللہ. سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑا امام بارگاہ میں بچوں کی بھی ایک مجلس کا وقت ہوتا ہے. بالکل، لیڈیز کا، بچوں کا، اور پھر رات کو مرکزی بڑی مجلس ہوتی ہے 10 بجے یہاں. پھر ایک بڑا مرکزی جلوس نکلتا ہے. تو اب مطلب شام 4 بجے سے لیڈیز کی مجالس ہر محفل میں، یہاں تقریباً لیڈیز کی 3 سے 4 محفلیں ہیں جو 3-4 بجے سے مجالس اسٹارٹ ہے. ابھی بھی مجالس اسٹارٹ ہے لیڈیز کی. آج شہزادہ قاسم کی جو ہے مہندی ہے، اس لیے یہاں پر لیڈیز کا رش زیادہ ہے. سر ظاہر یہ کہ ہم تقریباً ہر جگہ کی ایک عزاداری کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے. جیسے آپ انچولی چلے جائیں وہاں پر ایک الگ ہے، رضویہ چلے جائیں، آپ نمائش آ جائیں، یا پھر آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، ہر جگہ مجالس اور اشرا جس طریقے سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بڑا امام بارگاہ کھارا در کی عزاداری کو کہا جاتا ہے یہ قریب تر ہوتی ہے کربلا کی عزاداری سے، کیونکہ یہاں پر ماحول بالکل ایسا بنایا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. عاشور پہ آپ آئیں تو یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری پیدائش ہی یہی ہے، تو زیارت پہ نہیں گئے ہم کربلا، لیکن ایمان ہے کہ یہ ہمارا یہ جو امام بارگاہ ہے یہ منی کربلا ہے. کیونکہ یہ جو علم پاک ہیں، 2 علم پاک، یہ معجزاتی علم ہے. یہ اس کی بناوٹ اور اس کا ڈائیگرام ایسا ہے جیسے آپ اگر ڈرون سے دیکھیں اوپر کربلا کا منظر، یہاں امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے،
यहाँ हज़रत अब्बास का है. अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम पाक है, ये मौला अब्बास का, और बीच में वो सहन है. ये वो मंजर पेश करता है. ये हमारी जो जगह है, ये मौजज़ाती जगह है ये. यानी कि अगर जिसको अरबईन पे या फिर जिसको ज़ियारत के लिए इराक मौला गदर जिसके लिए ऐसा हो कि अभी तक उसका बुलावा ना आया हो, तो वो अपनी वो दिल की जो एक ख्वाहिश है वो यहाँ पर आकर पूरी कर सकता है. उसको करीब तरीन माहौल मिल सकता है यहाँ पे अज़ादारी. बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल यकीन के साथ हो तो ज़रूर उसको यहाँ वो मंजर मिलेगा इसी जगह. सर मैंने सुना है कि यहाँ पर इन दिनों में ख़ास तौर पे जो है वो मन्नतें मानने के लिए भी लोग आते हैं. दिल जो आवाम आई है, ये हम अहले सुन्नत के ज़्यादा आई हैं. आज जो ये लेडीज़ आप देख रहे हैं, आप कैमरा घुमाएंगे तो ये जितनी भी आवाम है अहले सुन्नत की ज़्यादा ख़वातीन हैं. तो ये शहज़ादा कासिम की मन्नत उठाने आती हैं. मन्नत उठाने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं. आपको अंदाज़ा है कि हम लोग जिस नफ्सा नफसी के दौर में चल रहे हैं, हम माजरत के साथ हम बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. लेकिन एक ये आज़ादारी ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा आपका एक गुण है कि ये हर साल मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इजाफा ही होता जाता है. और इतना इजाफा कि अब मैं अंदर जा रही हूँ. असल प्रोग्राम का जो असल उसकी जो एक रूह है आज के शो की, वो मैं आपको जब वक्फे के बाद अंदर लेके जाऊंगी ना, आप ज़रा देखिएगा. ये साहब जो भी कह रहे थे कि यहाँ पर जिसको करबला जाने के लिए और ज़ियारत के लिए अभी तक बुलावा नहीं आया है, वो अपने दिल की ख्वाहिश जो है वो यहाँ पे आके पूरी कर सकता है. क्योंकि जब आप ऊपर से जाके देखेंगे ना, तो तकरीबन ये आपको मिलता जुलता माहौल नज़र आएगा. तो किसी तरीके से दिल को तसल्ली हो जाती है. करीब तरन करबला की आज़ादारी से यहाँ की आज़ादारी इसको कहा जाता है. क्यों कहा जाता है ये जानेंगे आप वक्फे के बाद. मेरे साथ रहिएगा. हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़, हुसैन मौलाए मन हुसैन, मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम. अंदर आ चुके हैं वक्फे के बाद उस जगह पर जहां पर अब से कुछ देर के बाद जो करबला में जिस वक्त आप और मैं ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, और मैं तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यकीन मानिए कि इस वक्त करबला का भी तकरीबन यही माहौल हो जाता है. कैसा माहौल होता है? ये आपको नकारे नज़र आ रहे होंगे और आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी नकारों की. ये नकारे तब बजाए जाते थे कि जब जंग का ऐलान होता था, पीक पे होती थी जंग, तब ये नकारे बजाए जाते थे. यहाँ पे इन नकारों के बजाने के साथ ही समझ लीजिए कि यहाँ पर सही मानों में आज़ादारी अपने सही रुख पे आ जाती है. पीक जिसे कहा जाता है. इस वक्त आप और मैं जिस मुहर्रम की तारीख में दाखिल हो चुके हैं, ये पीक है. कल इस वक्त तक बाद नमाज असर करबला में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद शुरू हुई थी एक नई जंग जो कि बीबी ज़ैनब और ख़वातीन ने जीती थी, और वो भी दरबार यजीदी में. इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो नकारे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आग आपको नज़र आ रही है, ये मंसूब की जा रही है करबला. मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर बाकायदा तौर पे माहौल बनाया जाता है करबला जैसा. अब अगर मैं आपको इस पूरे इलाके की इसकी एक अहमियत वाज़ेह करूँ, तो ये वो कुली तौर पे इलाका है. ये इसकी शनाख्त सिर्फ दो हैं, या तो यहाँ की आज़ादारी, कदीमी आज़ादारी, या फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जना का जो आबाई घर है वो यहीं पर मौजूद है. तो मैं यहाँ पर उन साहब से बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे. हर साल हमारी तकरीबन इनसे मुलाकात होती है. मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हुई हूँ सर. आज फिर एक ऐसा दिन जो हम हर साल मनाते हैं, और मैं कहती हूँ कि ये ता क़यामत तक मनाना होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि करबला में क्या हुआ था,
ہم وہ داستان نہیں بلکہ ہم وہ فلسفہ کہیں بھول نہ جائے. تو اس وجہ سے آج آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے کہا گیا ہے اور میں نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ یہ بڑا امام بارگاہ کھارا در کی جو یہ قدیمی عزاداری ہے یہ بڑی قریب عزاداری ہے کربلا کی عزاداری سے, اور بالکل ماحول ایسا بنایا جاتا ہے. اس کی سب سے خصوصی بات, اس کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ خصوصی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کربلا ہے عراق, اس طرح یہ منی کربلا ہے, چھوٹا کربلا. آپ یہاں آئے عزاداری کرنے آئے جیسا آپ کربلا میں آ گئے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پر جتنی تعداد اہل تشیع کی ہے اتنی ہی تعداد تقریباً دیگر مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں, خاص طور پہ ان تاریخوں میں. بالکل آتے ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں, سنی آتے ہیں, شیعہ تو اپنا اہل سنت کے آتے ہیں, عیسائی آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, وہ مرادیں پا کے جاتے ہیں. مراد کہاں پہ کس جگہ پہ منت مانی جاتی ہے؟ عالم کے بارے, یہ عالم ہے نا, یہ ایک چھوٹا عالم ہے اور یہ بڑا عالم ہے, اور یہ قدیمی ہے, اس کو اس زمانے کا ہے, یہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا, اس کو 200 سال سے زیادہ مجھے بتایا جا رہا ہے. 200 سال سے زیادہ ہو چکا ہے بالکل. اور یہ قدیمی امام بارگاہ ہے, اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کا عزاداری ہوتی رہی ہے, اور اب کوئی ماشاءاللہ زیادہ ہی ہونے لگی. اب میں نے یہی ابھی بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا مجھے زیادہ لگتا ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں پچھلے سال کی نسبت مجھے زیادہ عزادار نظر آتے ہیں. دن بدن ماشاءاللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آئے یہاں پر, کوئی ایسا جو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کو اپنی منت مراد کے لیے یہاں پہ آنا ہوتا ہے, ان تاریخوں کو کہا جاتا ہے خاص طور پہ منت اٹھانے کے لیے آتے ہیں. اب یہاں پر اگر آتے ہیں تو اس امام بارگاہ میں اس علم کے نیچے کیا کہنا ہوتا ہے کہ جس سے وہ منت جو ہے وہ بن جاتی ہے؟ امام حسین کا حوالہ دے کے آپ اسے منت مانگیں گے تو جو دل کی مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہیں, وہ بہت ہی پوری ہوئی ہے. میں جب بھی آتی ہوں, پچھلے سال جو ماننے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے میری ملاقات ان دنوں میں ہو جاتی ہے ان سے, وہ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اتارتے ہیں وہ لوگ آ کے علم کے اور آ کے. یہ ہے معجزاتی علم جو اس وقت میری نظروں کے سامنے ہے. اس کی بھی ایک الگ تاریخ ہے. کیا تاریخ ہے, یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو مولا حسین کا یہ جو کھارا در کا بڑے امام بارگاہ کا یہ معجزاتی علم, اس کو معجزاتی علم کیوں کہا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ بنا تھا, یہ اس کی ایک الگ سے کہانی ہے. ہم جانتے ہیں یہ علم معجزاتی علم کہلاتا ہے, پیچھے اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی بیسیکلی یہ ہے کہ بشارتی علم تھا. یہاں جو قدیمی لوگ تھے ان کو بشارت ہوئی تھی کہ آپ جائیں اور اس علم پاک کو وہاں سے لے کے آئیں. تو اس زمانے میں نہ بلڈنگیں تھی, یہ ساحل سمندر کا کنارہ تھا, تو وہاں سے یہ لایا گیا اور یہاں نصب کیا گیا. یہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے, منتیں لوگ مانگتے. اب وہ جو یہ آپ نغارے دیکھ رہے, یہ بھی علامتی جنگ ہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی, کہ جنگ سے پہلے ایک علامت کی طور بچتا تھا. تو یہ ابھی وہی اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے یہاں نغارے ہیں, یہاں گرم ہو رہے, اور یہاں کی یہ ایک ثقافت ہے, سمجھے, پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے جو نسل در نسل چل رہی ہے آگے. اچھا یہاں پہ اتنی زیادہ عزاداری ہوتی ہے کہ اور اتنے مقامات پر ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم کہ میں ابھی وہاں سے آئی ہوں اور مجھے آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. ایک جگہ سے آ رہی ہوں تو وہاں پر ماتمداری کی آواز آ رہی ہے, وہاں سے اندر کسی گھر سے, پھر دوسری جگہ پہ جا رہی ہوں تو جیسے جیسے میں قدم بڑھا رہی ہوں مختلف جگہوں پہ مختلف جگہوں سے مجھے آوازیں ماتمداری کی آ رہی ہیں. یہاں 29 ذی الحج جب یہ علم کشائی پرچم کشائی ہو جاتی ہے, اس دن سے لے کے عاشور تک یہاں ڈیلی بیسس پہ علم ماتمداری ہوتی رہتی ہے. مجلس ماتم, آپ صبح آئے رات آئے دن میں آئے, جب بھی آئے گی آپ کو ماتمداری ملے گی. یہاں 10 دن آپ کو پورا سما ملے گا محرم کا, عاشور کا. کوئی اس میں آپ کو لگے گا نہیں کہ آج یہ عاشور نہیں ہے, ہر دن عاشور لگے گا یہاں پر آپ کو. جو یہاں پر ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ آتے ہیں کیا کہنا ہوتا ہے اگر وہ منت کے لیے آ بھی رہے ہیں, کیا ان کا بلیف اتنا ہوتا ہے یا پھر وہ اتنی عقیدت رکھتے ہیں کیا واقعی؟ بہت رکھتے ہیں. آپ آج رات کو وزٹ کریں, 7 محرم کی مہدی امام کی اٹھتی ہے, تو آپ کو اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت ملے گی. اہل سنت, آپ کی ہندو برادری, بلوچ جو بھی ہے آپ کو یہاں پر سب ابھی بھی دیکھیں کہ وہ چہرے آپ کو نظر آئے گے. یہ در سب کے لیے اوپن ہے, مسلمان ہو نان مسلم ہو, سب اپنی حاجت آتے ہیں, حاجت اٹھاتے ہیں, ان کی منتیں پوری ہوتی ہے. میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کربلا, جب میدان کربلا میں تمام مرد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف ایک شہزادہ زین العابدین جو تھے, وہ امام زین العابدین, صرف جو جن کو کہا جاتا ہے کہ بیمار کربلا, وہ رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ جو تھی وہ حسین نے اور مردوں نے لڑی, جس میں شہادت ہوئی مولا حسین کی
عباس علمدار کی، شہزادہ علی اکبر، علی اصغر، قاسم، اور اس کے علاوہ 72 کے 72 جب شہید ہو گئے تو سنیں کہ اس سے بھی بڑی ایک جنگ لڑی تھی بی بی زینب نے، اور وہ بھی دربار یزیدی میں جو کہ پورا بھرا پڑا تھا. وہ بیسیکلی یہ نا کہ امام زین العابدین بھی مصلحت تھی تو وہ بیمار تھے، تاکہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اس کو آگے لے کے چلنا تھا کہ امام کا جو مقصد تھا اس کو لے کے نسل در نسل آگے کنوے کرنا ہے. تو وہی میسیج آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. آج کی یہ نسلیں چل رہی ہے، آج کل ہماری نسلیں چلے گی، وہی میسیج چلتا ہوا آئے گا، تاکہ جو مظلوم کربلا ہے وہ چلتا رہے گا، رک نہیں سکتا. یہ قیامت تک خدا نے وعدہ کیا اس کا. اسلام کی اصل روح ختم ہو جاتی. اسلام جو بچایا تو وہ بچایا حسین نے. 72 شہداء، یاد رکھیے گا یہ 72 شہداء نہیں تھے، انہوں نے وہ سپاہی تھے اسلام کے جنہوں نے اسلام کو برقرار رکھنے میں تا قیامت اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. کیا کہیں گے اگر فرض کریں کہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کو جب بتا رہے ہوتے ہیں تو باپ کو یا پھر اپنے ایک ماں کو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اتنی اس کی سوچ بوجھ ہے، کیا اس کی اتنی انٹینشن ہے کہ یہ سنے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جو نئی نسل میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا جب ان کو واقعہ کربلا بتایا جاتا ہے تو وہ اسی شدومت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ایک بہت ظالمانہ کاروائی ہوئی تھی، ہم یہ نہیں سننا چاہتے. ہماری نسلوں میں جو نئی بھی آنے والی نسل ہے، بیسیکلی جو ہماری مجلسیں چلتی ہے، جو یہ عزاداری ہے، ایک 6 مہینے کا بچہ بھی اسی طرح سے جوش رکھتا ہے جو 70 سال کا بندہ رکھتا ہے. ہماری یہ نسل در نسل بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، مائنڈ سے مائنڈ ملتے ہوئے آ رہے کہ امام حسین کا جو اس زمانے میں قتل ہوا، یہ شہید کیے گئے، تو وہ ظلم تھا، اسلام کے لیے تھا. مولا نے اپنی جان دی، اس نماز کے ٹائم پہ دی جان، تو اس سے بڑی نہیں. انہوں نے نماز کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کی نذرانہ دے دیا. مقصد کیا تھا کہ اپنے رسول کا، اپنے نانا کے دین کو آگے لے کے چلنا، یہی مقصد تھا. یہ مقصد چلتا ہوا ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ عزاداری یہ قیامت تک چلتی رہے گی، تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. عزاداری اسی طرح چلتی رہے گی. یہاں پر آپ دیکھیے، اچھا یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ یقین مانیے کہ بالکل ایک عام عزادار کی حیثیت سے آتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جن کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت بڑا کوئی نام ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیسے کہ ایک عام عزادار. کیونکہ اس جگہ پر آ کر کوئی خاص نہیں رہتا، سب عزادار بن جاتے ہیں. یہ ہے وہ جگہ. نعرے اس وقت بتائے جا چکے ہیں، آگ اس وقت جلائی جا چکی ہے. اس وقت چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے اب جو بات ہوگی وہ بات ہوگی عزاداران حسین سے. کیوں یہ ہر سال اتنی تکلیف کر کے، اتنی پین لے کر کیوں یہ عزادار آتے ہیں، یہ کیوں منا رہے ہیں یہ غم، اور اگر یہ غم منا رہے ہیں اور یہ احتجاج کر رہے ہیں تو نسب العین ان کا کیا ہے. ذرا یہ بھی جانیں گے، ذرا تھوڑے سے کوشش کریں گے کہ اندرونی امام بارگاہیں بھی آپ کو دکھا دیں. حسین حسین بے کسوں کی آواز، حسین مولا من حسین مصطفیٰ کے جگر پر ہمارا سلام، فاطمہ کے پسر پر ہمارا سلام. جناب ہم لوگ بڑا امام بارگاہ سے اب چھوٹا امام بارگاہ میں آ چکی. یہ اسی کھارا در میں یہ امام بارگاہ ہے، قدیمی امام بارگاہ ہے. لیکن ابھی جو ہم ذکر کریں گے نا، میں نے آپ کو دکھا دیا یہ بڑا امام بارگاہ کا اطراف کے، میں نے آپ کو تمام تر مناظر آپ کو دکھا دی. قدیمی عزاداری یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی. اب یہ جو پروگرام کا آخری حصہ ہے، ہمیں حسینیت کی بات کرنی دیجیے گا، اور آپ خود بھی ذرا حسینیت کو سنیے گا. آج ہم جو ابھی چھوٹا امام بارگاہ جب ہم آئے ہیں تو ہم ذرا صرف بات کریں گے. سر آپ انتظام کرتے ہیں یہاں پہ 10 دن تک عزاداری کا، آپ لوگ سب رات، آپ لوگ شاید بہت مشکل سے سونے کے لیے بھی آپ کو بہت ان دنوں میں کم وقت ملتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، شدید گرمی ہے،
پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بڑی ناساز حالات ہو گئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, آپ باہر نکلتے ہوئے بھی بڑے ظاہری آپ کو ایک رسک لینا پڑتا تھا, گرمی, خوف, پھر اس کے بعد ایک ظاہری ہے کہ ایک بہت ایک سخت پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس میں عزاداری بھی, پھر اس میں ماتمداری بھی. یہ کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر ہر سال اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ پورا سال ایک بیمار رہنے والا شخص وہ کہتا ہے بس اتنی زندگی اور اتنی سانس اتنی جان مل جائے کہ بس محرم کے 10 دن مل جائے کہ عزاداری کر سکوں؟ یہ جذبہ کیا ہے؟ کون آپ کو اٹھا کے لے آتا ہے یہاں پہ؟ بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یہاں سے بات شروع کر کے یہ مولا حسین کا دیا ہوا جذبہ ہے, اور یہ اب بات میں نہیں کر پاؤں گا, بھائی سے بات کرا. میں بات کرتی ہوں. ابھی یہ آج کل کا تو ظاہری واقعہ نہیں ہے نا, صدیوں پہلے ہوا کربلا کا واقعہ. تو آج بھی اگر آپ حسین کا نام لیں اور آپ کی آنکھیں نم نہیں ہو, آپ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیں, آپ اپنے غم پہ نہ روئیں, لیکن حسین کا پھر ایسا کیسا غم تھا کہ جس کی جو آج تک ہم اس کا نام لیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. یہ کون سا غم ہے؟ یہ اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو تو گزرے ہوئے صدیوں پہ صدیاں بیت گئیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ آج ان سے بات کرتے ہیں کہ مولا حسین کے ساتھ کیا ہوا, کربلا میں کیا ہوا, شہزادہ علی اصغر کی شہادت, وہ اتنے سال بعد بھی رو پڑتے ہیں, آنکھیں چھلک جاتی ہیں. کون سا غم ہے یہ؟ میم یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم غم حسین کو ساتھ لیتے ہوئے چل رہے ہیں. اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں, اور ہماری ساری نمازیں, عبادتیں ساری اس کربلا کے واقعے کے بعد سے ہی ہیں. کہ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کا, ان کے اہل و عیال کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم ہر سال اس کو یاد کو تازہ کرتے ہیں, اور ساری کربلا کا جو واقعہ کربلا گزرا ہے ہم اس کو تازہ کرتے ہیں, اور پھر اس میں رہتے ہوئے ہم اسلام کو, نماز کو زندہ رکھ پاتے ہیں. دیکھیں 72 شہداء نے قربانی پیش کی, مولا حسین سمیت. ہر سال آپ مجالس انعقاد آپ سنتے ہوں گے, بیک ٹو بیک آپ کی مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہوگا. ان 72 شہداء میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں ایسی کون سی شہادت تھی کہ جب آپ بیان سنتے ہیں ان کا خطابت میں مجلس کے اندر ذکر آتا ہے یا ان کی مجلس ہوتی ہے, تو پھر آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا پاتے اپنے جذبات کے اوپر, اور آپ سینہ کوبی شروع کر دیتے ہیں؟ وہ ایسی کون سی ان 72 شہداء میں سے ایسی کون سی کس ایک کی ایسی شہادت تھی کہ جو آپ برداشت نہیں کر پا رہے؟ ویسے تو ساری شہادتیں افضل ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنے حصے کی قربانی دی, سب نے قربانیاں پیش کی, پر سب سے مظلوم ترین جو تھی شخصیت تھی وہ امام حسین کی تھی, کیونکہ شہادتوں کے سارے جتنے بھی ادوار گزرے, شہزادہ علی اصغر, شہزادہ علی اکبر, شہزادہ قاسم, حضرت عباس جن کی آخری پھر قربانی ہوئی, اور جتنے بھی 72 شہداؤں نے قربانیاں پیش کی تو وہ ساری امام حسین کے سامنے ایک ایک کی قربانی پیش ہوئی. اور پھر آخر میں جب امام حسین گئے تو لازم ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف جس نے سہی وہ امام حسین ہی تھے. تو امام حسین ہی مظلوم جو ہیں, جن کو ہم ذکر آتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ انہوں نے سارے جنازے اٹھائے, لاشیں اٹھائیں, ایک ایک کو اپنے ہاتھ سے جنگ کے میدان میں روانہ کیا. تو لازم ہے امام حسین کا جہاں نام آتا ہے تو وہ وہاں پھر ہم جو ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں اس تکلیف کو کہ ان پہ کیا کیا گزری. ایک بڑا پیارا سا بچہ یہاں پر موجود ہے, آپ تمام مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں؟ جی. اور بڑا مشکل ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ بہت یہ ایک ایسی پریکٹس ہوتی ہے کہ جو کہ بہت آپ کا صرف وقت نہیں مانگتی, یہ آپ کا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا آپ کے جذبات, آپ کا دل, آپ کا خون سب مانگتی ہے. یہ اتنی آسان یہ پریکٹس نہیں ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں. تو بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے 72 شہداء کی, ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی مجالس سنی ہوں گی, کون سی ایسی ایک شہادت ہے جس کے لیے آپ, جو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنے اوپر قابو نہ پا پائیں اور آپ کے آنسو نہ رکیں؟ حضرت عباس علیہ السلام. عباس علیہ السلام. جی. جب وہ ان کا شہادت کا آپ سنتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ قابو نہیں پا پاتے؟ مجھے مطلب دل میں ہوتا ہے کہ
وہ کیسے گرے ہوں گے گھوڑے سے, کیسے ان کے بازو کٹے ہوئے ہوں گے, کیسے وہ ہوگا, کیسی جنگ ہوگی, کیسے بی بی سکینہ کو وہ یاد کر رہے ہوں گے. یہ مجھے سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بی بی سکینہ اور حضرت عباس علمدار کا میں بتاؤں, حضرت عباس علمدار بھائی تھے مولا حسین کے, لیکن وہ کبھی ان کو بھائی نہیں کہتے تھے, وہ آقا کہتے تھے. آپ اگر بڑا امام بارگاہ آئے نا, آپ کو ایک مثال یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو معجزاتی علم ہے جو کہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے, وہ اونچا اور لمبا ہے, لیکن آپ ادھر بھی عاجزی کی انتہا دیکھیں اپنے آقا, اپنے بڑے بھائی کی عاجزی, جس کے لیے عباس شبیری اس کو کہا جاتا ہے کہ وفا, اگر آپ نے کوئی پوری دنیا میں تا قیامت اگر کبھی وفا کی آپ نے مثال کبھی سننی ہونا تو وفا کی مثال صرف ایک ہے, وہ ہے عباس علمدار. عباس علمدار کا علم بالکل ساتھ میں ہے ان کے, لیکن نیچے ادب کا تقاضا, یہاں پر بھی انہوں نے علم کے معاملے میں بھی ادب کا تقاضا کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہوا. تو ابھی آپ سے میں نے اس وقت کیا, میں اب آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ بہت اس وقت ایسی حالت میں تھے کہ یقین کریں کہ مجھ سے خود بھی پروگرام کرنا مشکل ہو گیا تھا. میں آپ سے ایک سوال کروں تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ فرض کریں کہ کربلا کا میدان آپ کی زندگی میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا اور آپ اس دور میں پیدا ہوتے, یہ جنگ ہو رہی ہوتی, واقع کربلا ہو رہا ہوتا آپ کی نظروں کے سامنے, تو کیا آپ اپنی جان مولا کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار تھے؟ کیا اگر آپ کے سامنے شہزادہ علی اکبر جا رہے ہوتے تو کیا آپ اس وقت آپ کے جذبات اور آپ کی نیت کیا ہوتی؟ وہ تو ایک نور ہے اور ان کا ایک مرتبہ ہے, ہم تو ناچیز لوگ ہیں, مگر اگر کچھ ایسا موقع آج بھی جیسے ہم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو یہی سوچ کے ہم گھر سے نکلتے ہیں کہ بس ہم ایک جہاد ہے, ایک ذمہ داری ہے, ایک سلسلہ ہے, اس کو جاری ساری رکھنا ہے. اس کی مثال یہ امام بارگاہ, یہ حالات, یہ سب جو ذکر آپ نے پہلے بھی کیا, مشکل حالات رہے جب بھی ہم کھڑے رہے, اور اس سلسلے کو ہمیں بس یہی آج بھی سارا سلسلہ موجود ہے. جو امام بارگاہوں میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, جو ذمہ داری کر رہے ہیں, جو نوکری کر رہے ہیں, ہم اس کو نوکری سمجھ کے مالکوں نے ہمیں دی ہے, تو اس نوکری کے حوالے سے بس یہ ہماری موجودگی یہاں یہی ہے کہ ہم, وہ تو بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, تو اس جگہ کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. باقی یہاں ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہ سوچ کے ہی گھر سے نکلتے ہیں کہ اپنی بس جو ہے ایک الوداعی ہوتی ہے کہ بس یہاں آ جائیں, یہاں ڈیوٹی کریں, یہاں سب کچھ ہے ہمارا. بس یہ میرا جواب ہے اس معاملے میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا ہو جاتا ہے, پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے جو کہ بی بی زینب لڑتی ہیں دربار یزیدی میں, کیا کہیں گے اس کو؟ وہ ایک خطبہ ہے بی بی کا, اور ایک بڑا میسیج ہے اس خطبے میں بھی کہ انہوں نے جو بیان کیا اس دربار میں, بڑے دربار میں, کہ آج بھی جس مولا حسین کو مٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا, جب وہاں اذانیں دی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ آج بھی میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہمیشہ باقی اور قائم دائم رہے گا, اور انشاءاللہ یہ مولا حسین کی قربانیاں ہیں اور ان کا ثمر ہے یہ آج جو تمام کائنات میں اللہ کا نام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام ہو رہا ہے, اور مجالس وغیرہ کا اہتمام وغیرہ جو مولا حسین کا ذکر قائم کیے, اور یہ تا قیامت اس کڑی سے, اس خطبے سے یہ قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. عباس علمدار, مولا حسین, 72 شہداء, کیا کہیں گے یہ شہادتیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ عاشق حسین ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بھلا دیتے ہیں, مانتے ہیں اس بات؟ جی, حسین کا نام پوچھنے سے ہم تو بہت آنسو بھی گرتے ہیں, لاجواب ہوتے, کوئی جواب دے نہیں سکتے. حسین سے بڑھتی دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں خود گناہگار گیا ہوں شام میں دربار یزید میں, جہاں بی بی سیدہ زینب کا قدمگار مبارک رہا, ابھی تک وہ آگ کی طرح گرم ہے. انہوں نے بی بی سیدہ زینب کی خطبہ بند کرنے کے لیے انہوں نے 8 نسل نے وہ کیا نام آزان دیا بی بی سیدہ زینب کی خطبوں کو دبانے کے لیے. ابھی وہی نسل ابھی تک اندھا ہے. میں وہ اپنا آنکھوں سے دیکھا, وہی نسل ابھی تک اندھا ہے.
उनको कोई नज़र नहीं आते। जब बीबी ज़ैनब के रोज़े पे आप हाजिरी के लिए गए, शहजादी ज़ैनब कुबरा के, कैसे कदम उठ रहे थे? क्योंकि शहजादी ज़ैनब के रोज़े पे जाना, उनके जिसने दरबार यजीदी हिला के रख दिया, अली की शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा, जब आप उस शहजादी के अहाते में दाखिल होते हैं जहाँ पे उनकी ज़री मुबारक है, कैसी हालत थी दिल की? लाजवाब है, जो पूछ नहीं सकते आप। देर से मैं अपना आंखों से मौजूदा देखा। जिस दिन शहलुम की रात को वहाँ मुहर्रम के अंदर था, मौजूदा सब इतना बेतहाई मौजूदा देखा, जो अंधे को भी आँख खोल के बुलाता था, जो चल नहीं सकता वो भी चल के अंदर जा रहा था। मैं अपना आंखों से देखा है। जिसको बेचारा व्हील चेयर पा रहा था, वो जो खड़ा होकर अंदर चला गया ज़ियारत करके बीबी के रोज़े पे। मेरे सब कुछ मौजूदा देखा जो उधर जाके। वाक़या करबला आपकी और मेरी ज़िंदगी का अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आकर हमारी अकल दंग रह जाती है। वो हुसैन कौन है? किसका बेटा है? किसका खून है वो? क्या हुसैन जो जन्नत के सरदार हैं, क्या यजीद को इस बात का पता नहीं था कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक घर में जाते हैं, एक मामूली से घर में आप जाते हैं, तो क्या उसके जो उस घर का जो शहजादा होगा या उस दरबार का शहजादा होगा, क्या आप उसकी इजाज़त के बगैर कदम रख सकते हैं? इतनी बड़ी उसने जिसारत कर दी कि तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी अगर वाक़या करबला को नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? आज ये गम सलामत रहे, क्योंकि अगर ये गम ना मनाएं हम, और अगर हम भूल जाएं वाक़या करबला को, तो याद रखिएगा कि फिर दूसरे लफ्ज़ों में, आप सीधे लफ्ज़ों में ये कहें कि आप इस्लाम से अपना मुंह मोड़ लेंगे। क्योंकि इस्लाम जो कि अल्लाह ताला ने जिसका नज़ूल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के ज़रिए, उसी ज़ाते अक़दस के जिगर गोशे ने इस्लाम को करबला में बचाया, वरना आज इस्लाम नहीं होता अपनी असल शक्ल में बरकरार। और अगर हम वाक़या करबला का जिक्र इस अंदाज में करते हैं कि चाहे आप कोई नोहा उठा लीजिए, कोई मुर्सिया उठा लीजिए, सूज़ और सलाम अगर सुन लीजिए, तो क्या आप इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं कि हमें ये करबला का चैप्टर क्लोज़ कर देना चाहिए कि बहुत साल गुजर गए हैं? आप दुनिया के सालों की तो बात छोड़ें, मुझे तो ये करबला का ये चैप्टर जो है वो मुझे बादस क़यामत भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जिक्र होगा। क्योंकि जब जन्नत में जिस जन्नत के सरदार के जो जिक्र होगा, जब तक कि उस जन्नत का वजूद रहेगा, यानी कि जन्नत तो फिर रहेगी, तो फिर उसी के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी रहेगा, क्योंकि जन्नत के सरदार तो बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही हैं। तो आप और मैं, हमारी औकात नहीं कि हम ट्रिब्यूट पेश कर सकें, हम खिराज तहसीन पेश कर सकें मौला हुसैन या 72 शहदा को। हम बहुत गुनहगार हैं, हमारी ऐसी औकात नहीं। हमने आज एक और ऐसा प्रोग्राम किया, हमारी कोशिश ये थी कि आज सिर्फ हुसैनियत की बात हो, हम भी ज़रा अपना हिस्सा शामिल कर दें। हम गुनहगार हैं, तो अल्लाह ताला अब हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। जब आप पे कोई ऐसा वक्त आए कि जब आपको हक और बातिल में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, तो बस याद रखिएगा, तय कर लीजिएगा कि आपको यजीद की सफ़ में शामिल होना है या आपको हुसैनियत की सफ़ में शामिल करना है। आपको तमाम आपके मराहिल बहुत आसान हो जाएंगे फ़ैसला करने के। फ़िलहाल मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।